بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، یعنی خوشی کا ذریعہ بنا، اور وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں نیک اور پرہیزگار لوگوں کا لیڈر بنا، امام بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ اصل فکر آخرت کی کرتا ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے ایسے لوگ رہیں، ایسی نسل رہے کہ وہ اچھائی اور نیکی اور بھلائی کا کام کرے، اور اس بھلائی میں نیکی میں میرا بھی حصہ ہو۔ ورنہ آپ سوچئے کہ وہ آدمی جس نے بہت پیسے کمائے، کروڑوں اربوں پیسے کمائے، لیکن کیا ہوا کہ اس نے کوئی ایسٹس نہیں بنائے، یعنی آمدنی کا، انکم کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی دکان نہیں بنائی، کوئی بلڈنگ نہیں بنائی۔ نتیجہ کیا ہے کہ بڑھاپے میں پتہ چلا کہ سارے پیسے اس کے ختم ہو گئے، اب وہ کما بھی نہیں سکتا، پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس، کمانے کی جو طاقت تھی، جو انرجی تھی، وہ بھی چلی گئی، اور جو پیسہ کمایا تھا وہ بھی کم پڑ گیا یا ختم ہو گیا، تو اس کی پوری زندگی کی محنت بیکار ہو گئی۔ لیکن جو آدمی جب پیسہ کمانے کا اس کے پاس وقت ہے اور پیسے ہیں، وہ اس سے اگر کوئی ایسٹس بنا دیتا ہے، کوئی گھر بنا کے کرائے پہ دے دیا، کوئی دکان بنا کے کرائے پہ دے دیا، تو اگر وہ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تب بھی کیا ہوتا ہے؟ پیسے آتے رہتے ہیں نا، انکم آتی رہتی، ٹینشن نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، بھکاری نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کی نیکیاں، یعنی ان کی اولاد ایسی ہو کہ جب وہ نیک ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، دین کی دعوت دے، تو مرنے کے بعد تو اب نیکی نہیں کما سکتے نا، مرنے کے بعد تو نیکی کمانے کا موقع ختم ہو گیا۔ لیکن جو محنت کر کے گئے ہیں اولاد کو نیک بنا کر کے، وہ اولاد جب نیکی کرے گی تو مرنے کے بعد بھی نیکیاں پہنچ رہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کا بچہ کوئی دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے، تو اس کو خوبصورت ایک طشت میں خوبصورتی کے ساتھ اسے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے گفٹ آیا تمہارے بچوں کی طرف سے۔ وہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا درجہ اور مرتبہ بڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ میں تو یہ عمل نہیں کیا تھا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد کی نیکی کی وجہ سے تیرا یہ مرتبہ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو خواہش ذکر کی ہے یہاں پہ، ان کی ڈیزائر، جو تمنا ہوتی ہے، وہ کیا کہ اے ہمارے رب، دعا کرتے ہیں، وہ محنت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا۔ آنکھوں کو ٹھنڈک کب ملتی ہے؟ جب بچے صحیح راستے پہ ہوں۔ بچہ چور ہو جائے، نشیڑی ہو جائے، بے نمازی ہو جائے، تو کیا آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ نکما ہو جائے نہیں مل سکتی ہے نا۔ اس کے برخلاف اگر وہ نیک ہوگا، نمازی ہوگا، اچھائی میں، بھلائی میں آگے ہوگا، تو اس کو دیکھ کر کے دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈک ہوں گی، اور
قیامت کے دن باپ آگے آگے ہوگا اور اس کے پیچھے اس کی پوری نسل ہوگی. جس طرح دنیا میں وہ نیکی میں آگے رہتا تھا اسی طرح سے قیامت کے دن بھی وہ آگے رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ بچے بگڑ گئے اور ان کی تربیت نہیں ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان کے دنیا بنانے پہ تو کروڑوں خرچ کیے، لاکھوں خرچ کیے، دین بنانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم کیا کر کے آئے؟ تم اپنے گھر کو نہیں سدھار سکے، ہمارے دین پہ نہیں لا سکے، تو دوسرے لوگوں کو کیا لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نسل کی فکر کرنے اور ان کو نیک اور صالح بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.